آج ہم شروع کرتے ہیں فلسفہ اور علم الکلام، جس کا کورس کوڈ ہے 1921 اور اس کا پہلا یونٹ ہے فلسفہ، جس میں اس کا تعارف، معنی، مفہوم، مقاصد اور معاشرت پر اثرات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پوائنٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں، تعارف فلسفہ۔ یہ کہاوت مشہور ہے کہ آدمی پیدائشی فلسفی ہے، لیکن اس 3000 سال کی طویل مدت میں دنیا 200 سے زیادہ فلسفہ پیدا نہ کر سکی۔ انسانی حقائق کی حکیماتی سائنٹیفک اسٹڈی کے مطالعے نے خود انسان کو اس کے بارے میں حیران کن حقیقتوں سے روشناس کروایا ہے۔ حسی مشینی میکانزم نے بھی وہ سب کچھ ٹھیک طرح سے واضح نہیں کر سکا جیسے ایک آدمی محسوس کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے آلات حس و حواس خمسہ سے کام لیتے ہوئے کچھ اشارات کی توضیح بھی اپنے سابقہ تجربوں اور موجودہ ذہنی کیفیت اور مستقبل کی سرگرمیوں کے منصوبوں اور پروگراموں کی راہوں کا تعین کرتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ چیزوں کی بابت سوچنے میں اپنا ایک مخصوص انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے، محبت، نفرت کرتا ہے، اور تمام سرگرمیوں میں وہ کمال مصلحت اور دانشمندی سے کام لیتا ہے۔ اس کو مسائل کے نشیب و فراز کے پس منظر میں اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، زندگی کی پیچیدہ صورتحال پر حیرت اور شک کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس صورتحال کے تسلی بخش حل ملنے پر ایک طرح کی حوصلہ مندی سے دوچند مسرت بھی ہوتی ہے۔ تاہم عضویاتی مجبوری کا حامل یہ بیچارہ انسان شک و حیرت، فکر و منصوبہ بندی جیسی فطری چیزوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پاتا، کیونکہ انسانی طبع کی یہ صورت اپنی ماہیت کے اعتبار سے بنیادی طور پر فکری ہے، اور یہی رجحان فکر سے اسے ایک ایسی جانب لے جاتا ہے جہاں بڑی سوجھ بوجھ اور زیادہ علم اور ایک بہتری دانشمندی کے حصول کی ایک فطری ایچ انسان کا تر امتیاز قرار پاتا ہے۔ پالسن کہتا ہے کہ ہر قوم، ہر آدمی، بلکہ ہر اوسط آدمی کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور بہرحال ان میں سے ہر آدمی حسب استطاعت اس دنیا میں اس بنی نوع انسان کے آغاز اور انجام ایک نہ ایک جواب ضرور رکھتا ہے۔ چنانچہ بلا تفسیرات کی روشنی میں یہ معلوم ہے کہ آدمی پیدائشی فلسفی ہے۔ بلا شبہ یہ مسلمہ حقائق ہیں کہ افراد صلاحیت، قابلیت، شخصیت، ذہانت اور استعداد میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ افراد فکر و استدلال میں بھی ایک دوسرے میں مختلف ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ میلان اور صلاحیت بہت کم ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی فکر کو کسی طور پر منظم کرتے ہیں اور کسی اندازے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ ان کے خیالات غیر منظم، بے ترتیب اور بے تکے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں، افراد کے ذاتی خیالات صرف اس وقت کس قدر اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں جس کا ذریعہ اظہار کے طور پر ان کا طبی کردار، ان کا چال چلن، ان کی تقریر و تحریر منظر عام پر نکھر آئے۔ خیالات و افکار کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ کام بہت دشوار گزار ہے۔ ان کا انحصار در حقیقت افراد کے اپنے وسائل و رسوخ پر ہوا کرتا ہے، مگر اس قسم کے بارسوخ اور باخبر لوگ کسی سماج میں خال خال نظر آتے ہیں۔ یونان کی عظیم تہذیب نے بھی اپنے پورے فکری دور میں اچھے سے زیادہ ایسے آدمی پیدا نہیں کیے جنہوں نے دوسروں کے لیے عظیم افکار کا اثاثہ چھوڑا ہو۔ یہاں تک کہ ہماری تہذیب کے قرون وسطیٰ نے بھی بجز مسلم دنیا کی اقلاع کا شخصیتوں کے سوا اور کچھ نہ دیا، اور حد تو یہ ہے کہ نشاط ثانیہ کے بعد کے دور نے بھی جیسے قابل ذکر ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے جس میں سائنس و ہنر کے علم کو فروغ ملا، محض مٹھی بھر افراد ایسے پیدا کیے گئے جو نوع انسانی کے لیے میراث کے طور پر کچھ افکار چھوڑ سکے۔ علمی فلسفہ نہ تو کوئی تفریحی فلسفہ ہے اور نہ ہی کوئی غیر سنجیدہ موضوع فکر ہے جیسے محض وقت گزاری کے طور پر پڑھایا جائے، بلکہ یہ تو اخلاقی طور پر باعزم، غیر متعصب اور ذہین و مذہب طالب علم کے لیے جو جوش و شوق رکھتے ہیں، علم سے سرفراز ہونے کے لیے ایک بامقصد اور اعلیٰ مشغلہ زندگی ہے۔ عموماً ایک آدمی فلسفے کا نام سن کر ہی لرز جاتا ہے، اور اس کا خاص سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے غیر مفکریوں، یا یوں کہیے کہ تہی فکر اور نام نہاد علماء اکرام کے بہت سارے بے ڈول فلسفے ہوتے ہیں جن کا فلسفے کے افکار سے دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا، وہ بے جوڑ، بے سروپا اور بے میل ہوتے ہیں۔ ان کا محض روب علم و فسادیت کے مقاصد کے طور پر عام آدمی کے لیے گھڑ لیا جاتا ہے،
اور یہ رجحان کسی بھی سماج یا معاشرے کے لیے اپنے اندر مہلک و خطرناک اثرات کا ایک طوفان لیے ایک وبا کی طرح پھیلتا جاتا ہے، اور قوموں کی زندگی میں یہ انداز فکر ایک نہ ایک دن مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا پوائنٹ ہے فلسفے کا معنی مفہوم۔ فلسفے کے لغوی معنی اشتیاق علم کے، محبت و دانش یا تلاش صداقت کے ہیں۔ انسان کے اعصابی نظام کی بناوٹ کچھ اس طرح پر ہوتی ہے کہ فکری سرگرمیوں کی جانب اس کا فطری رجحان رہا۔ اس کو اپنے کاموں کے لیے پروگرام اور منصوبے بنانے پڑتے ہیں، اس کو مسائل کے نشیب و فراز کے پس منظر میں ان مسائل کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کو زندگی کے پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ان سے نجات پانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے سیدھے سادے تجربات و مشاہدات کو بھی غلطیوں کا شکار ہوتے دیکھتا ہے، وہ اشیاء محسوسہ اور ظواہر کے متغیر پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، اس میں صداقت کاملہ کے حصول کا ایک فطری تجسس پایا جاتا ہے اور وہ کائنات کے رموز اسرار کھول کر رکھ دینا چاہتا ہے۔ تلاش و صداقت ہی کے فلسفے کا اولین مقصد ہے۔ حقیقت، سچائی، صداقت کے تصورات ہر دور، ہر فرد اور ہر قوم کے لیے جدا ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ نتیجن فلسفے نے اپنی طویل تاریخ میں اس بارے میں تلاش حقیقت کی مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ عقل و حکمت کے بارے میں یونانیوں کے تصورات ہمارے موجودہ تصورات سے بہت مختلف ہیں۔ ان کے یہ تصورات نشاط ثانیہ کے بعد کے لوگوں کے تصورات کے مقابلے میں قیاسی زیادہ اور حکیمائی کم تھے۔ یونانی فلسفے کا زیادہ تر رجحان عدم وجود کے تصفیہ کی جانب تھا۔ افلاطون نے فلسفے کی تعریف کچھ اس طرح سے کی کہ وہ کہتا ہے کہ اشیاء کی فطری ماہیت کی لازمی اور ابدی علم کا نام فلسفہ ہے۔ ارسطو کے نزدیک فلسفہ وہ علم ہے جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت یا وجود بذات کی اپنی فطرت میں کیا ہے، نیز یہ کہ وجود کے اعراض یا خواہش اس کی اپنی فطری قدر کے لحاظ سے کیا ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کلسیہ نے اس ضرورت کو محسوس کر لیا تھا کہ خدا اور انسان نیز اس قسم کے دوسرے بڑے مسائل کی بیلاق تحقیق کے لیے ایک آزاد فضا کا ہونا ضروری۔ چنانچہ اہل کلسی اور مفکرین اپنے اپنے میدان میں ان متعلقات کی دریافت میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور نشاط ثانیہ کے فوراً بعد فلسفے نے ایک قطعی راستے کی جانب اپنا رخ موڑ لیا، اور وہ رخ یہ تھا کہ فلسفے کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے حقائق کی دنیا کی جانب سے بالکل چشم پوشی اختیار کر لیتے، کیونکہ ان کو تو یہ ہر حال حکیماتی علم کی دولت گراں مایا سے کارہائے نمایاں انجام دینے تھے۔ چنانچہ بہت جلد سائنسدانوں کا ایک بڑا گروہ فلسفہ کے میدان میں اتر آیا تاکہ فلسفے کو وہ کچھ دیا جا سکے جس سے نوح انسان کے لیے یہ زیادہ مؤثر اور قابل عمل اور مفید عام ہو سکے۔ ونڈٹ نے فلسفے کی تعریف اس طور پر کی ہے کہ فلسفہ ایک ہمہ گیر علم ہے جو دیگر مخصوص علوم کے حاصل کردہ کفوات کو ایک مستقل نظام میں منضبط کرتا ہے۔ ہربرٹ سپینسر فلسفے کی تعریف میں کہتا ہے کہ ادنیٰ ترین علم ایک طرح کا منتشر علم ہے۔ سائنس جزوی طور پر متحد علم اور فلسفہ مکمل طور پر متحد و محیط علم ہے۔ فلسفے کی تعلیمات دراصل سائنس کی وسیع تر تعلیمات کی یکجائی و ہم آہنگی کا نام ہے۔ چونکہ صداقت کی دریافت کا کام فلسفانہ تحقیق کا مقصد ہے، اس وجہ سے علم کے دوسرے میدانوں کی دریافت کردہ بہت سے بدیہی حقائق کو ایک فلسفی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علوم مختلفہ نے بہت سے حقائق کو اپنے طور پر دریافت کیا ہے، اب ایک فلسفی کا یہ کام ہے کہ وہ ان حقائق کو ترتیب دے کر ایک جامع اور منضبط نظام قائم کرے۔ لیکن فلسفہ مختلف علوم کی ترتیب و ترکیب کا ہی علم نہیں، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اثباتی علوم جو کہ اشیاء قدر و قیمت کی تعینات کی کوشش نہیں کرتے، ان اقدار کو انسان کے جمالیاتی تحسین، اس کی اخلاق، حوصلہ افزائیوں اور اس کے مذہبی تقاضوں کے پس منظر میں واضح کرے، بلکہ یہ ہمارے مشاہدات کے وہ حقائق ہیں جن سے کوئی بھی صحیح النظر فلسفہ صرف اس بنا پر چشم پوشی نہیں برت سکتا کہ ان اقدار کو اس طور پر برتنے میں محض قباحتیں اور زحمتیں ہیں، مگر مکمل طور پر تسلی بخش فلسفہ ہر چند کے فکر کا ایک نمونہ ہی ہوا کرتا ہے جس کا ایک آدمی آرزومند ہوتا ہے۔ بلکہ پھر بھی فلسفہ کتنا ہی مکمل کیوں نہ ہو، ایک بالکل ہی سطحی آدمی کے لیے اس میں فکر کا کوئی امکان موجود نہیں ہوا کرتا، اور یہ کہ فلسفے میں جس قدر سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں اس قدر اس کی جانب سے اطمینان بخش جوابات کا امکان بھی پیدا ہوتا جاتا ہے، اور یوں فلسفہ زندہ رہتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں، مثلاً وجودیات، ماں بعد طبیعیات اور علمیات، جن کو کچھ لوگ فلسفے کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وجودیات۔
وجودیات کے مطالعے کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت کی دریافت جیسی کہ وہ ہے۔ پرامنڈائز، سقراط اور افلاطون اور ارسطو یونانی فلسفہ ہیں اور انہوں نے وجود اور عدم میں قطعی امتیاز کیا ہے، یعنی مظہر اور حقیقت اور فلسفے کی وجوہات کی معانی استعمال کیے ہیں، یعنی مطالعہ حقیقت کو جو ظواہر کی ضد ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ما بعد طبیعیات کو اصطلاح کو بھی بعض مطالعہ حقیقت کے معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت متعلقہ جیسی کہ وہ ہے۔ بعد از نشاط الثانیہ کے دور میں مسائل فطرت، تصور اور علم کے حدود کے معاملات نے فلسفیوں کے رجحان کو امکان علم کی جانب موڑ دیا، جس کا وہ علمیات کا نام دیتے ہیں۔ اسے نظریہ علم بھی کہا جاتا ہے۔ کانٹ علمیات کی تعریف میں کہتا ہے کہ یہ انتقاد علم کا علم ہے۔ فشتے لکھتا ہے کہ یہ علم آگاہی کا علم ہے، لیکن حقیقی حکمت کا راز بات یہ ہے کہ وہ اس درجے مکمل اور اطمینان بخش ہو کہ جو زندگی اور اس کے تجربات کو جزوی طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پر ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ چنانچہ وجودیات جس میں ظواہر اور حقیقی ماہیت کا علم ہے، مثلا اشیاء مدارکہ اور اشیاء متخیلہ یعنی خدا اور نفس وغیرہ، نیز علمیات یعنی حدود علم اور نظریہ اقتدار وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام علوم کے حکمی مطالعے کا نام دراصل فلسفہ ہے۔ فلسفے کی تعریف و توضیح میں برٹرینڈ رسل اس اقتباسات سے مزید روشنی پڑتی ہے کہ حیات اور کائنات کے تصورات کہ جنہیں ہم عرف عام میں فلسفانہ کہتے ہیں، دراصل دو بنیادی حقائق کی پیداوار ہیں، جن میں سے ایک تو ہمیں مذہبی اخلاق تصورات کے ورثے کے طور پر ملتے ہیں اور دوسرے اس طرح کی حکیمانہ تحقیق کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ حکیمانہ تحقیق سے مراد اس کے وسیع تر معانی ہے۔ منفرد فلسفہ ان بنیادی حقائق اور عناصر کے تناسب کے بارے میں بڑی حد تک اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ایک ایسا تناسب جس میں یہ ہر دور حقائق کو اپنے طور پر اپنا ایک نظام بناتے ہیں، لیکن نظام کا کوئی بھی تشکیل پایا جائے، ان میں دو حقائق کی موجودگی کسی نہ کسی حیثیت، کسی نہ کسی تناسب میں لازمی ہے، کیونکہ یہی قدر مشترک فلسفے کا ایک مزاج بناتی ہے۔ پھر یونٹ 1 کا پوائنٹ نمبر 3 ہے فلسفے کا وسیع تر مفہوم۔ رسل کے بقول فلسفہ ایک ایسا لفظ ہے جو کبھی اپنے وسیع تر معنی میں تو کبھی اپنے محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بہت وسیع مفہوم میں لیتا ہوں۔ لفظ فلسفہ، جہاں تک کہ میں اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہوں، یہ ہے کہ دنیات اور سائنس کے بین کوئی چیز ہے، مثلا دنیات کے جہاں معاملات قیاسیات پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ کہ جہاں تاحال کسی مسئلے کا کوئی حتمی علم غیر یقینی ہے، لیکن سائنس کی جو انسان ذہن یا انسانی عقل کے لیے زیادہ قابل قبول ہے، برعکس کسی اقتدار محض کی مروجہ روایات، تعویلات کی، مثلا کلسیہ کی بالادستی وغیرہ۔ چنانچہ تمام علم سائنس کے سوا اور کچھ نہیں مگر دنیات اور سائنس کے درمیان ایک علاقہ متارکہ ہے، جس پر دونوں جانب یلغار کا ہر وقت امکان رہتا ہے۔ وہ علاقہ متارکہ دراصل فلسفہ ہے۔ متجز اذہان میں پیدا ہونے والے ایسے بہت سارے سوال جو بڑے دلچسپ ہیں، مگر وہ ایسے سوالات جن کا جواب نہیں دے سکتی سائنس، اور دنیات کے جس نے گزشتہ صدیوں میں ایسے سوالات کے جوابات دیے جنہیں قابل بھروسہ بھی سمجھا جاتا ہے، اب جوابات کچھ اتنے معقول نہیں معلوم ہوتے۔ یہ کہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے دلچسپ سوالات کے جوابات سائنس اور دنیات دونوں ہی کے لیے ایک مدت سے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور فلسفہ ان سوالات کے غور و فکر کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد یونٹ 1 کا پوائنٹ نمبر 4 ہے کائنات کے بنیادی سوالات اور فلسفہ۔ وہ سوالات جو فلسفے کا موضوع ہیں، انہیں بیان کرتے ہوئے رسل نے لکھا ہے کہ اس قسم کے سوالات مثلا یہ ہے کہ دنیا نفس اور مادہ ان دو عناصر میں تقسیم ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نفس کیا چیز ہے؟ مادہ کیا ہے؟ کیا نفس مادے کا محتاج ہے، یا یہ کہ اس کے اپنے آزادانہ اختیارات اور صلاحیتیں ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی وحدت اور غایت ہے؟ کیا یہ کسی منزل کی جانب آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا فطرت کے واقعی کچھ قوانین ہیں، یا ہم ان قوانین پر محض یوں ہی ضبط و تنظیم کی ایک جبلی عادت و انسیت کی بنا پر صرف ایک اعتقاد رکھتے ہیں؟ کیا انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ ایک ہیئتدان کو نظر آتا ہے، یعنی یہ کہ وہ کاربن اور پانی کے لوندے کا ایک ننھا سا ڈھیر ہے جو اس غیر اہم اس چھوٹے سے سیارے پر نجیف و زاری کی حالت میں رینگتا پھر رہا ہے؟ یا پھر یہ کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا وہ
ہیملٹ کو نظر آتا ہے، یا پھر وہ وقت دونوں صورتحال کی ایک مثال ہے؟ کیا ایسی کوئی طرز زندگی ہے جیسے شریفانہ والا کہا جا سکے، یا پھر کمینگی کی حد تک برا کہا جا سکے، یا پھر تمام طریقے ہائے زندگی محض بے نتیجہ و لا حاصل ہے؟ اور اگر کوئی ایسا طرز حیات ہے کہ جسے ہم اعلیٰ و رفع کہہ سکیں تو پھر اس میں کیا ہے اچھا اور اعلیٰ کہا جاتا ہے؟ اور پھر اس خوبی یا اچھائی یا خیر کو ہم کس طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خیر اعلیٰ یا نیکی محض کسی قدر و منزلت کی مستحق ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ دائم الوجود ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں کہ یہ جب کائنات کی بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے زوال و فنا کی طرف بے تحاشا بھاگتی ہے، پھر بھی کیا یہ اعلیٰ، قابل جستجو اور لائق و تحصیل و ناگزیر طور پر ہے؟ کیا یہاں عقل جیسی بھی کوئی چیز ہے، یا پھر یہ صرف اس طرح پر ہے کہ یہ ذہین انسان کی محض خیال آرائیوں کی احمقانہ مگر ایک خوبصورت و نازک ترین مثال ہے؟ وہ انسان عقل مند بھی ہے، غرض یہ کہ اس قسم کے اور بھی بہت سے سوالات کے جوابات تجربہ گاہوں میں نہیں مل سکتے، بلکہ ان کی قطعی جوابات کی توقع مذہبیات یا دینیات سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان جوابات کی قطعیت جدید ذہن کے اور مزبز بناتی رہتی ہے۔ الغرض اس قسم کے تمام سوالات کا غیر مطالعہ فلسفے کی منشاد و مقصود ہے، خواہ ان کے جوابات دینا فلسفے کے لیے ممکن ہو یا نہ ہو۔ انسان کثرت میں ایک وحدت ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ ایک پیچ در پیچ کل ہے جو بے شمار خلیوں، مختلف قسم کے ریشہ دار نسوں اور رگوں، آلات حس، پٹھوں، ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اس کے اندر یہ تمام ہی چیزیں کچھ ایسی ہم آہنگی کے ساتھ مصروف عمل ہیں گویا ان سب کو کسی ایک ہی منزل کی تلاش ہے۔ انسان اپنے گرد و نواح میں زندگی گزارتے ہوئے رد عمل کے طور پر مختلف قسم کی سرگرمیوں کو سر انجام دیتا رہتا ہے۔ وہ نفرت، محبت، خواہش، ارادہ، تصور اور منصوبہ بندی کرنے میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ ان کے اعمال کی پشت جو محرکات کار فرمائیں اور ان میں حیاتیاتی محرکات، سماجی رجحانات، اخلاقی احساسات اور جمالیاتی حیاتیات اور رومانی تقاضے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مختلف چیزیں اس میں مختلف ہیجینات پیدا کرتی ہیں اور ان ہیجینات کے رد عمل کے طور پر اپنی ذہانت اور اپنے خوارق عادات کے مطابق کام کرتا ہے۔ غرض انسان کے اعمال کا گہوارہ ہر طور پر بوکلمونی اور گوناگونیوں سے پر ہے۔ تاریخ و فلسفہ کے غیر مطالعہ سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ مختلف اشیاء مختلف مفکروں کی فکر میں تحریک پیدا کرتی رہتی ہیں۔ کچھ مفکرین کے لیے حیرت و استعجاب محرک بنتے رہتے ہیں، کچھ کے لیے شواہد و کائنات کے تضاد ہیں، تغیرات و محرک بنے ہوئے ہیں جن کے لیے زندگی کی الجھنیں و پریشانی محرک حقیقی ثابت ہوئیں، تو کچھ کی فکر کا محرک شک کی بنا پر ہے۔ پھر یونٹ 1 کی ہیڈنگ نمبر 5 ہے فلسفے کا بنیادی محرک۔ یونانی فلسفے کے لیے حیرت و استعجاب فکر کے محرک بنے ہوئے ہیں۔ فلسفے کا آغاز تالیس ملتی سے ہوتا ہے جس نے حکیمانہ بنیادوں پر قیاسیات کا ایک نظام تشکیل دیا۔ کائنات کی بے کرام وسعت اور پرسراریت نے اس نے روحِ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کائنات کے مبدأ کے طور پر پانی کے عناصر کو حقیقی تسلیم کیا۔ یونان کے فلسفہ متاخرین نے اپنے ذہنی تجسس کی تسکین کے لیے فلسفانہ قیاسیات کو اپنے فکر کی بنیادیں بنایا۔ یونانیوں کے نزدیک حیاتیات موجودیات اور نظریات حیات کے مقابلے میں زیادہ سادہ تھی۔ ان کی نظر میں مسائل کائنات تضاد اور متخالفات کا شکار نہیں تھے۔ غیر محدود کائنات کی جانب ان کا رد عمل زیادہ تر بنیادی طور پر جذباتی تھا، نہ کہ یہ عملی اور معقولی تھا، یہاں تک کہ افلاطون نے بھی فلسفے کے دائرۂ کار کو حیرت پر منطبق کیا۔ ایک جگہ وہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تھیاٹکس میں لکھتا ہے کہ حیرت کا جذبہ کسی بھی فلسفے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ فلسفانہ تفکر کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا نقطۂ آغاز موجود نہیں ہے۔ ارسطو اپنی تصنیف مابعد طبیعیات میں لکھتا ہے کہ وہ آج کا انسان ہو یا قبل از تاریخ کا انسان، دونوں نے فلسفانہ فکر کرنا حیرت سے سیکھا ہے۔ یورپ کے نشاط ثانیہ کا دور انسانی نقطۂ نظر میں بڑی تبدیلی لایا، علوم نے فروغ پایا، انسانی تصورات کو قبولیت عام حاصل ہوئی، سائنسوں کا اشتراک انسانی فکر میں اس قدر نمایاں تبدیلی لایا کہ مذہب اور سائنس کے مابین ایک متنازع صورتحال پیدا ہو گئی۔
بیکن نے حتمی صداقتوں کا یقینی نفاذ کے لیے استقرائی طریقہ فکر ڈھونڈ لیا اور لوگوں کے درمیان سے استخراجی طریقہ فکر کا اعتقاد کم زور پڑ گیا۔ بیکن نے کلسی اور مذہب کے مختلف مفروضات اور اعتقاد پر زبردست نکتہ چینی کی، بالآخر انسانی ذہن کے شک میں مبتلا کر دیا۔ ڈیکارٹ نے اپنے فلسفانہ قیاسیات کی تشکیل نو کے لیے ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھا تاکہ اس میں طریقہ کار کے ذریعے حقیقت واقعہ تک پہنچا جا سکے۔ گویا اس کے فلسفے کا نقطۂ آغاز بھی شک ہی ٹھہرا، چنانچہ تشکک اور استفسار لاک، برکلے اور ہیوم کے فلسفے کی ممتاز خصوصیت ہیں۔ پھر یونٹ 1 کا پوائنٹ نمبر 6 ہے مظہر اور حقیقت کے مابین تفریق کا مسئلہ۔ ہم اپنے مشاہدے کی سطح پر ہی مظہر و حقیقت کی تفریق سے روشناس ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً ہماری یہ زمین ہمیں قطعی ساکن نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ متحرک ہے۔ مادے کا ایک لوندہ ہم کو ہمیشہ ایک صحیح اور مستقل نظر آتا ہے، جبکہ اس کے مختلف عناصر جن سے یہ لوندہ مرکب ہوتا ہے ہمیں ہر وقت تغیر پذیر رہتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے اور ارادہ کرتے اور سوچتے ہیں کہ ان مشاہدات کی اصل محرک کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یونانیوں نے بھی عدم اور وجود کے مسئلے کو سنجیدگی سے اپنا موضوع بحث بنایا۔ ہیگل، بریڈلے اور بوزانکے اور کارل مارکس کے نظام تفکر میں تضادات اور تخالیفات کی نمایاں تر مباحث موجود ہیں۔ ٹیبرل اپنی کتاب عناصر ما بعد طبیعیات میں ایک جگہ لکھتا ہے اور اس کی وکالت بھی کرتا ہے کہ عام مشاہدے میں تضاد کے ظہور سے ہی مسئلہ فلسفہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یونانی فلسفے نے مظاہر کی پس پش حقیقت کی تلاش کو اپنا فکر کا مرکز بنایا تھا۔ یونانی فلسفہ صوفیہ اور فیلیوس کے معنی اشتیاق علم کے ہیں۔ کائناتی کے رموز اسرار یونانی حیرت میں پڑ گئے تھے اور آپ کو اصلاح علمی یا گہوارہ جہل سے نکال جانے کا انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ وہ عقل کل اور آگاہی صداقت کے متلاشی بن چکے تھے۔ لفظ دانش کی بہت سی تعبیریں بھی کی جا سکتی ہیں۔ کبھی تو ایک آدمی کو دانشور کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کلیہ یا صداقت مطلقہ کے بارے میں اس کا علم بڑا محدود ہوتا ہے۔ حقیقت کے مختلف اور متغیر پہلوؤں کے محتاط اندازوں کے علم کو بھی دانش کا نام دیا جاتا ہے۔ مکمل طور پر اطمینان بخش علم کو بھی دانش کہا جاتا ہے، لیکن مکمل تسکین ذات صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ حتمی صداقت سے آگاہی زندگی میں ہی ہو جائے۔ افلاطونی فلسفہ اس قسم کے ادراک حقیقت کی جانب جرأت مندانہ اقدام کی کامیاب کوشش کرتی ہے۔ قدیم پیغمبروں، صوفیاؤں، سعادتوں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس قسم کے عرفان حقیقت کو پا لیا تھا۔ اشتیاق علم کے سلسلے میں اشیاء میں مکمل ہم آہنگی اور موجود تنظیمی تسلسل کا راز مخفی انسانی روح کے لیے تشویش اور بے چینی کا سبب ہمیشہ بنتا رہا، اور انسان فکر کی یہ روش بھی فلسفانہ فکر کے لیے ایک بڑا ذریعہ بنتی رہی۔ اس بے قرار کائنات کی پراسراریت کے پش پش مخفی محرک شے کے فطری فہم نے انسان کو منطقی اور منظم طور پر تعقل کرنے یا غور و فکر کرنے کی طرف راغب فرمایا، لیکن حیرت اور اشتیاق علم صرف چند باریک بین اور زود فہم افراد کو ہی اس طور پر تفکر کرنے پر اکسا سکی، جبکہ کم فہم انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی اپنی زندگی کے عملی تقاضوں کے پس منظر میں اسے اپنے اپنے مخصوصہ طریقے فکر سے متعین ہونے کے عادی ہوا کرتی ہے۔ یہ احساس کہ اس کارخانہ عالم کے پس پش ایک ہادی و حاکم اور ایک لامتناہی ذات یا قوت کار فرما ہے، ہمیشہ مذہبی شعور کے لیے ایک معمہ بنی رہی۔ یہ درست ہے کہ فلسفے کا آغاز 6 صدی قبل مسیح میں حکیمانہ علم کی تحصیل کے لیے یونانی قدیم سے ہوا، مگر سقراط اور افلاطون کے دور میں فلسفہ اپنے مزاج کے اعتبار سے روحانی بن گیا تھا۔ نصرانیت کے فروغ پاتی فلسفہ دینیات میں ضم ہو گئے اور 11ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی تک یہ کیتھولک کلیسیا کی زیر پرستی چلتا رہا۔ بعد ازاں نشاط ثانیہ کے دور میں جب فلسفانہ تفکر پر سائنس کا گہرا اثر پڑ رہا تھا، اس کے باوجود ایک سچی مذہبی بیداری کے احساس نے تمام تر فکر کی نظاموں کو کسی نہ کسی طور پر اثر انداز کر رکھا تھا۔ ڈیکارٹ، سپنوزا، بارکلے، کانٹ، فیشتے، ہیگل، شوپنہاور، بریڈلے، بوزانکے، گروچے، جینٹیل اور رائس جیسے صاحب علم و فضل شخصیتیں ہیں جن کا نظام تفکر بھی حقیقت مطلقہ ایبسلیوٹلی رائٹلی کی چھان بین میں تصوراتی رہا۔